بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی گفتگو غسل کے تعلق سے کرنی ہے کہ غسل کا طریقہ کیا ہے اور غسل میں کتنے فرائض ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارے سماج میں کتنے ایسے حضرات ہیں جو نمازی بھی ہیں الحمدللہ، یہاں تک کہ حاجی بھی ہیں اور بہت سے عہدے ان کے پاس ہیں، مگر ابھی ان کو غسل کے فرائض بھی معلوم نہیں ہیں اور غسل کا طریقہ بھی ان کو نہیں آتا۔ کتنے ایسے لوگ آج دنیا میں پائے جاتے ہیں، یعنی دین سے بہت دوری، جبکہ یہ ایسا ضروری مسئلہ ہے کہ ہر انسان کو معلوم ہونا چاہیے کہ غسل کا طریقہ کیا ہے، غسل میں کتنی باتیں ضروری ہیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ غسل میں 3 باتیں بہت ضروری ہیں جن کو کہا جاتا ہے کہ یہ غسل میں فرض ہیں، یعنی غسل کے فرائض ہیں۔ 3 باتیں غسل کے فرائض میں سے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کلی کرنا، یہ غسل میں فرض ہے۔ کلی اس طریقے سے کی جائے کہ تمام منہ کے اندر پانی کو گھمایا جائے، اور اگر کوئی چیز چپکی یا اٹکی ہوئی ہو، جیسے کہ پان وغیرہ کھانے والوں کے منہ میں یا تمباکو کھانے والوں کے منہ میں چپک جاتی ہے، اٹک جاتی ہے، تو اس وقت ان کو چھڑانا چاہیے اور تمام منہ میں پانی گھمانا چاہیے، یعنی غرارہ کرنا چاہیے۔ یہ پہلا فرض ہوا۔ دوسرا فرض ناک میں پانی چڑھانا۔ ناک میں پانی چڑھانے کا مطلب یہ ہے کہ جو ناک کی اوپر کی سخت ہڈی ہے اس ہڈی تک پانی پہنچ جائے۔ ایسا نہیں کہ صرف پانی لیا اور ناک کے کنارے پر لگا لیا، اس سے آپ کا فرض ادا نہیں ہوگا۔ اور ناک میں کوئی چیز چپکی اٹکی ہوئی ہے تو اس کو بھی چھڑائیں، خشک اگر ہے تو۔ 2 فرض ہوئے، یعنی کلی کرنا پہلا فرض، اور دوسرا فرض ناک میں پانی چڑھانا، اور تیسرا فرض ہے وہ یہ ہے کہ تمام ظاہری بدن پر پانی بہانا، یہ تیسرا فرض ہے۔ تو یہ غسل کے 3 فرض ہوئے۔ اگر کسی نے غسل اس طریقے سے کیا، یعنی تینوں فرضوں کو ادا کر لیا، چاہے وہ کیسے بھی کیا، پہلے اس نے تمام بدن پر پانی بہا لیا، اس کے بعد اس نے کلی ناک میں پانی ڈالا، پھر کلی کی، یعنی اس طریقے سے بھی اس نے کیا، یعنی تینوں فرضوں کو ادا کر لیا، چاہے اس میں ترتیب اس کی بگڑ گئی ہو پھر بھی غسل ہو جائے گا۔ مگر طریقہ اس کا یہی ہے کہ جب غسل کرنے جائیں تو غسل خانے میں جب جائیں تو اس وقت آپ تمام کپڑے بھی اپنے بدن کے ہٹا سکتے ہیں، اتار سکتے ہیں، اور وہاں نہا سکتے ہیں جہاں پر کوئی نہ دیکھ سکے آپ کو، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو۔ اور وہاں جا کر آپ سب سے پہلے اپنے نیچے کے حصے کو دھوئیں، ناف سے لے کر نیچے کے حصے کو دھوئیں، گندگی کو صاف کریں، اور اس کے بعد اگر وہاں اونچی جگہ ہے جہاں آپ غسل کر رہے ہیں تو اپنے وہاں وضو کریں۔ سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھوئیں، پھر کلی کریں، یعنی کلی کریں اور ناک میں پانی چڑھائیں۔ یہ غسل کے فرضوں میں سے ہے، جب مطلب شروعات یہاں سے کریں گے تو غسل کے فرضوں میں سے ہے، ان میں خاص طور سے دھیان رکھیں۔ اس کے بعد وہ منہ دھوئیں، ہاتھوں کو دھوئیں، سر کا مسح کریں، اور پھر تیل کی طرح پانی چپڑیں تمام جسم پر، اور اس کے بعد اگر لوٹا وغیرہ ہے، لوٹے سے اگر آپ لوٹے کا استعمال کر رہے ہیں تو آپ اپنے داہنے کاندھے پر 3 مرتبہ پانی ڈالیں، پھر بائیں کاندھے پر 3 مرتبہ پانی ڈالیں، پھر سر پر آپ ڈالیں۔ اور اگر جھرنا وغیرہ ہے یا ٹوٹی کا تیز بہاؤ ہے، پانی زیادہ چل رہا ہے، تو آپ اس کے نیچے کھڑے ہو جائیں۔ آپ کو ضرورت ہی نہیں کہ آپ دائیں جانب ڈالنا یا بائیں جانب ڈالنا، بس تھوڑی دیر آپ کھڑے ہو جائیں، آپ کے تمام وہ تیسرا فرض جو ہے تمام ظاہری جسم پر پانی بہانا، یہ بھی ادا ہو جائے گا آپ کو۔ تو اس طریقے یہ غسل کا طریقہ رہا، اور اس میں خاص طور سے اس بات کا خیال رکھیں جب آپ کھلے میں یہ نل وغیرہ پر یا ندی نالے چشمے پر آپ غسل کرتے ہوں تو اس وقت خاص طور سے یہاں پر نل پر ہی غسل کرتے ہیں لوگ گھروں میں، اور اتنی بے حیائی کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ صرف نیکر پہن کر، وہ بھی اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ بس اس میں رانیں بھی دکھتی ہیں اور گھٹنے بھی دکھتے ہیں۔ تو
لہذا اس بات کا خیال رکھا جائے کہ گھروں میں اتنی بے حیائی سے غسل نہ کیا جائے، کیونکہ یہ غسل کرنا اگرچہ غسل ہو جائے گا آپ کا، مگر آپ اپنی جو ستر عورت دکھا رہے ہیں، آپ کے گھر کے بچے دیکھ رہے ہیں، اس میں سب سے پہلے تو بے حیائی بہت ہے اس طریقے سے نہانے میں۔ تو آپ اس بات کا خیال رکھیں، بچوں پر بھی اثر پڑ سکتا ہے۔ اور آپ گھر میں نہائیں تو تہمت کا استعمال کریں، آپ تہمت کا استعمال کیجیے، تہمت باندھ کر آپ نہائیے، غسل کیجیے۔ ہاں، جب بھی نل پر نہائیں یا ندی نالے چشمے کہیں بھی نہائیں آپ، تو آپ تہمت کا استعمال کیجیے۔ اور غسل خانے کے اندر نہا رہے ہیں تو پھر کوئی بات ہی بھی نہیں، کوئی بات نہیں۔ تو جب بھی آپ نہائیں تو یہ نیکر وغیرہ پہن کر نہ نہائیں، یہ گھٹنے اور رانے دکھانا یہ حرام ہے، کہ ایسا بھی چھوٹا گناہ نہیں، بڑا گناہ ہے، یہ حرام کام ہے۔ اس لیے اس بات کا خیال رکھا جائے جب آپ غسل کریں۔ باقی میں نے آپ کو بتایا کہ غسل میں کتنے فرض۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو صحیح طریقے سے غسل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شریعت کے جو احکام ہیں ان کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔